نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ نشستوں میں ہم نے قرآن پاک کے اعجاز اور قرآن پاک کی ہمہ-گیری اور ایک مکمل نظام حیات کی حیثیت سے ہر دور کے لیے ممکن العمل ہونا ثابت کیا تھا۔ آج وحی پاک کے بارے میں کچھ مفید باتیں عرض کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ وحی پاک کیا ہے، اس کی کیفیات کیا ہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنے منتخب اور مصطفیٰ اور برگزیدہ پیغمبروں تک اپنا پیغام کس طرح پہنچاتا ہے، یہ جاننا بھی بے پناہ ضروری ہے۔ وحی پاک کے بارے میں اورینٹلسٹ، مستشرقین یورپ اور عقلاء اور اہل دین کے نزدیک مختلف آرا رہی ہیں، لیکن حقیقت وہی ہے جو وحی پاک کے نازل کرنے والے رب نے اپنے مقدس کلام میں خود وحی پاک کے بارے میں واضح فرمائی ہے۔ یاد رکھیے کہ کلام الہی کا یہ بھی ایک اعجاز ہے کہ کتاب الہی نے کوئی بھی سوال تشنہ جواب نہیں چھوڑا ہے، بلکہ انسانی ذہن میں کلام الہی کے حوالے سے، وحی پاک کے حوالے سے، یا اسلام کے کسی بھی ضابطۂ حیات کے حوالے سے اگر کوئی اعتراض واقع ہوگا تو اللہ کے کلام میں اس کا جواب پہلے ہی سے موجود ہے۔ اس لیے کہ اللہ علیم و خبیر ہے، اس کے علم پاک میں یہ بات ہے اور تھی کہ میرے محبوب پر نازل ہونے والے کلام کے بارے میں لوگ اعتراضات کریں گے، اس لیے اس نے کوئی گوشہ تشنہ جواب نہیں چھوڑا اور وحی پاک کی حقیقتوں کو بھی اس نے واضح فرما دیا۔ وحی پاک ایک طرح کا کلام ہے جو نبی اور معبود برحق کے درمیان ہوتا ہے۔ اس کی بہت سی شکلیں ہیں۔ انبیاء کرام کے لیے وحی پاک کا حصول ضروری ہے، ہر نبی وحی پاک سے نوازا جاتا ہے، نبوت کے لازمہ اور خصائص میں سے ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کوئی نبی ہو اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے احکامات اور پیغامات وصول نہ کرے۔ قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ سے پہلے بھی جن لوگوں کو پیغمبر بنا کے مبعوث فرمایا، ہم ان پر وحی فرماتے رہے ہیں۔ تو وحی پاک پیغمبری کے خصائص میں سے ہے۔ چونکہ پیغمبر ہادی، رہنما بن کر کے جلوگر ہوتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک علم خاص سے نوازتا ہے جو ہر طرح کے شک و شبہے سے بالا تر ہو، جس کی بنیاد ظن اور قیاس پر نہ ہو بلکہ یقین پر ہو، اور وہ وحی الہی ہے۔ چنانچہ کبھی کبھی وحی الہی خواب کی شکل میں، کبھی سلسلۃ الجز کی شکل میں جس کی تفصیلات آگے آ رہی ہیں، کبھی پس پردہ کلام کی شکل میں، اور کبھی بلا حجاب کلام کی شکل میں نازل ہوتی رہی ہے، عطا کی جاتی رہی ہے، بخشی جاتی رہی ہے۔ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا مِن وَرَاءِ حِجَابٍ،
اللہ تبارک و تعالی جب بھی کسی بشر سے، یہاں بشر سے مراد وہ مخصوص اور برگزیدہ لوگ ہیں جنہیں نبوت کے منصب سے نوازا گیا ہے، کلام فرماتا ہے تو حجاب کے ورا سے پس پردہ کلام فرماتا ہے، اس لیے کہ ہر نبی کو یہ طاقت نہیں دی گئی ہے کہ وہ اپنے پروردگار عالم کی ذات کو، جلووں کو بے حجاب دیکھ سکیں، اس لیے کلام تو سماعت فرماتے ہیں مگر ذات الہی کا مشاہدہ نہیں کرتے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے کلیم اللہ کی حیثیت سے دنیا میں بھیجا، یہ ان کی خصوصیت ہے کہ جب بھی ان پہ وحی پاک نازل فرمانے کا فیصلہ مشیت نے فرمایا تو انہیں کوہ طور پر بلایا اور ورائے حجاب سے کلام فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، یا جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے معبود سے کلام فرمایا۔ وہ اللہ سے پیغام حاصل کرتے تھے، میسج لیتے تھے اور اپنے بندوں تک پہنچاتے تھے۔ اگر آپ جناب موسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ کے ان واقعات کو جو ان کی امت بنو اسرائیل کے حوالے سے قرآن عظیم کے اندر موجود ہیں تو آپ نے یہ ملاحظہ فرمایا ہوگا، مطالعہ فرمایا ہوگا کہ امت جو بھی سوال کرتی تھی ان کے جواب کے لیے وہ خدائے قدیر جبار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے اور اللہ سے کلام فرماتے تھے۔ کوئی ضرورت ہوتی تھی، کوئی حاجت ہوتی تھی تو اس کے لیے دعا کرنے کے لیے بھی براہ راست اپنے معبود برحق سے خطاب فرماتے تھے اور کلام فرماتے تھے۔ کبھی کبھی کسی ایک واقعے کی تفصیل جاننے کے لیے بھی اپنے رب سے شرف کلام حاصل کرتے تھے۔ گائے کا تذکرہ ہے، اس کی تفصیلات کے بارے میں بار بار بنو اسرائیل نے پیغمبر سے سوال کیا، اس کی عمر کیا ہو، وہ کیسی ہو، اس کا رنگ کیا ہو، اور ہر بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جواب عطا فرمایا۔ اپنی قوم کے لیے پانی طلب فرمایا تو فرمایا وَاضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اپنے عصا کو پتھر پہ مارو جس سے 12 چشمے جاری ہو جائیں گے۔ یہ جاری ہو گئے تو اس سے آپ اندازہ فرمائیے کہ جناب موسیٰ کو یہ شرف حاصل تھا کہ وہ اپنے رب سے کلام فرمائیں، اور انہوں نے ورائے حجاب کلام فرمایا۔ لذت کلام نے ان کے شوق دیدار کو مہمیز کی اور انہوں نے اپنے رب سے یہ مطالبہ کیا، عرض کیا کہ اے رب تبارک و تعالی اپنی ذات کا مشاہدہ کرا دے، رب ارنی، لیکن جواب ملتا رہا لن ترانی، موسیٰ تم تاب نظارہ نہیں لا سکتے ہو، تم مجھے دیکھ نہیں سکتے ہو۔ لیکن جب اشتیاق بہت بڑھا تو حکم ہوا کہ کوہ طور پر آؤ، میں اپنی ایک تجلی فرماؤں گا، اگر کوہ طور برقرار رہا تو تم دیکھ سکو گے ورنہ نہیں دیکھ سکو گے۔ اور پھر تجلی صفات الہی سے کوہ طور جل گیا، جناب موسیٰ بے ہوش ہو گئے اور تاب نظارہ نہ لا سکے۔ لیکن قرآن عظیم آگے فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات، یہ وہ پیغمبر ہیں جن میں بعض کو بعض پہ ہم نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ان میں کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے کلام فرمایا ہے، لیکن وہ پیغمبر بھی ہیں جن کو درج و بلند و بالا فرمایا گیا ہے، اور وہ نبی آخر الزماں خاتم النبیین سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔
کہ منصب نبوت میں تو سب برابر ہیں، لیکن مقامات کے اعتبار سے ایک دوسرے پہ فضیلت ہے۔ اور انبیاء کرام محدود قوم کے لیے، محدود زمانے کے لیے، محدود عصر کے لیے نبی بن کر کے آئے تھے، مگر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یونیورسل پیغمبر ہیں، ہر دور کے لیے، ہر عصر کے لیے اور ہر زمانے کے لیے۔ اس لیے اور پیغمبران کرام نے اپنی قوم کو مخاطب کیا، لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی مخاطب فرمایا تو پوری انسانیت کو قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے پیغمبر فرما دیجئے کہ اے لوگوں میں تم سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ تو اس سے اندازہ ہوا کہ حضور ہر دور کے لیے، ہر عصر کے لیے، جملہ انسانوں کے لیے رسول بن کر کے آئے تھے۔ اس لیے مقامات وحی میں اور مناسب وحی میں بھی ان کو انتہائی اونچا مقام عطا فرمایا گیا۔ چنانچہ معراج کی شب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بلا حجاب کلام فرمایا۔ قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، جب وہ اپنے رب سے قریب ہوئے تو پروردگار عالم نے ان پر وحی فرمائی، جو بھی وحی فرمانا پسند فرمایا اس نے۔ یہ آیت کریمہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اس میں وضاحت نہیں کی گئی کس بات کی وحی کی گئی، اس لیے کہ وضاحت محدود کر دیتی ہے مفہوم کو۔ اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود۔ اور کبھی کبھی کنایا تصریح سے ابلغ ہوتا ہے، الکنایا تو ابلغ من التصریح۔ علماء ادب اور زبان کا یہ بڑا مشہور مقولہ ہے۔ اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ انہیں کوہ طور پہ بلایا، نہ دشت ایمن میں، بلکہ عرش عظیم کی خلوتوں میں اپنے رب نے بالمشاہدہ اپنے محبوب پر، اپنے پیغمبر آخر الزماں پر وحی فرمائی۔ اور کتنی وحی فرمائی، کیا فرمایا، اس کی وضاحت نہیں فرمائی، تاکہ وحی پاک کی تحدی نہ کی جا سکے، اسے محدود نہ سمجھا جا سکے۔ خود اللہ کے رسول تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو وحی فرمائی ہے، اتنا ہی علم مجھے اور بھی دیا گیا ہے جو قرآن پاک میں مذکور نہیں ہے۔ اور قرآن پاک کا یہ عالم ہے، جیسا کہ آپ گزشتہ نشست میں ملاحظہ فرما چکے ہیں، تبیانا لکل شیء، ہر چیز کی وضاحت کرنے والا ہے۔ قرآن پاک کا یہ عالم ہے کہ کوئی رطب و یابس نہیں ہے جو اس کتاب مبین محفوظ نہ کر دی گئی ہو۔ تو پھر آپ اندازہ کریں کہ وحی پاک کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری رسول کو جو علوم عطا فرمائے ہوں گے، ان کی حیثیت کیا ہوگی اور وہ کتنے ہوں گے، کون اندازہ کر سکتا ہے اس کا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے ہر قول کو، زبان مبارک سے نکلے ہوئے ہر جملے کو وحی پاک کی حیثیت دی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، رسول اپنی جانب سے کچھ نہیں فرماتے، بلکہ جو کچھ فرماتے ہیں فرمان الہی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک میں جو وحی پاک ہے وہ وحی ہے جس کی تلاوت کی جائے گی، جس کے الفاظ اور معنی سبھی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہیں، لیکن قلب رسول پہ جو دوسرے مضامین القا ہوئے ہیں وہ بھی وحی ہے جو زبان مبارک سے نکل رہے ہیں۔ ان کی حیثیت یہ ہے کہ معانی تو اللہ کی جانب سے ہیں، لیکن زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ یہی فرق ہے حدیث پاک اور قرآن عظیم کے اندر۔ تلاوت میں لفظ و معنی کی دونوں رعایت کی جاتی ہے،
اس لیے قرآن پاک کو تلاوت کی جانے والی وحی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور حدیث میں معانی کی رعایت تو ہے مگر الفاظ کی نہیں، اس لیے حدیث پاک کو تلاوت نہ کی جانے والی وحی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ لیکن جو کچھ ہے وہ وحی الہی ہے، زبان رسالت سے جو کچھ ادا ہوا اس کی حیثیت حکم خداوندی کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قانون اسلامی کے جو دو بنیادی ماخذ ہیں قرآن اور حدیث، ان دونوں کو انتہائی اہمیت حاصل ہے۔ کلام اللہ کے بعد حدیث پاک ہی ہمارا دوسرا ماخذ ہے، اور جو دوسرے ماخذ ہیں انہی دونوں کے ظلال اور عکوس کی حیثیت رکھتے ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہ کلام پاک کی اہمیت ہے کہ زبان پاک سے کوئی جملہ ادا ہوتا ہے، کوئی عبارت ادا ہوتی ہے اور فرما دیتے ہیں کہ یہ قرآن عظیم ہے تو وہ قرآن عظیم ہوتا ہے، اور اسی مقدس زبان اطہر سے جب کوئی جملہ ادا ہوتا ہے اور فرماتے ہیں یہ میرا کلام ہے تو اسے حدیث کہہ دیا جاتا ہے۔ لیکن دونوں میں اتنا فرق ہے کہ پورے ذخیرہ احادیث میں قرآن پاک کی کوئی آیت آپ رکھ دیجئے تو قرآن پاک کا ہلکا سا مذاق رکھنے والا بھی اس آیت کو اٹھا لے گا ذخیرہ احادیث سے کہ یہ کلام الہی ہے، بالمعنی بھی اور لفظ کی شکل میں بھی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فصاحت و بلاغت کے مقام پر افصح العرب تھے، ان کے ایک ایک جملے بھی معانی کا ایک بحر ناپیدا کنار رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود پیغمبر کی زبان تھی اور اللہ کا کلام ہے۔ البتہ نظام زندگی کی تشکیل اور قوانین کی تدوین میں کلام الہی کے بعد جو دوسرا عظیم ماخذ ہے ہمارے لیے وہ پیغمبر کی زبان ہے اور احادیث مبارکہ ہے۔ وحی الہی کی بہت سی شکلیں ہیں جو انبیاء کرام کی زندگیوں میں مختلف طریقوں سے جلوگر ہوتی رہیں، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا مخاطب وحی پاک کی ہر شکل کے اعتبار سے فرمایا۔ مثلا قرآن عظیم کی سب سے پہلی وحی کی کیفیت جو ہے وہ رویا صادقہ ہے، سچے خواب۔ انبیاء کرام کے خواب تو سچے ہوتے ہی ہیں، لیکن انہیں رویا صادقہ اس لیے کہا گیا ہے کہ ان کے غیر سچے ہونے اور غیر صادق ہونے کے بارے میں کوئی شبہ بھی نہ کر سکے۔ انسانوں کے خواب کی بہت سی کیفیتیں ہوتی ہیں، انسان کے سطح ذہن پر جو بات موجود ہوتی ہے کبھی کبھی وہی خواب میں دیکھ لیتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ انسان کبھی کبھی کسی ذہنی دباؤ کے نتیجے میں کوئی بات دیکھتا ہے، جسے ادغاث و احلامین کا نام دے سکتے ہیں آپ، پریشان خیالی کا نام دے سکتے ہیں آپ۔ کبھی کبھی انسان کی روح کسی بات کا مشاہدہ کر لیتی ہے اور وہ ذہن پہ آ جاتا ہے، یہ خواب سچے بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن پیغمبران کرام، انبیاء کرام جو خواب دیکھتے ہیں ان کی حیثیت وحی کی ہے، اور ان کے ذریعے سے قانون تشکیل پا سکتا ہے۔ انسانوں کا خواب وہ اہمیت نہیں رکھتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب میں اللہ کا کی یہ مرضی معلوم کی کہ اللہ کے راستے میں ان کے اپنے لخت جگر کو ذبح کرنا ہے، تو انہوں نے یہ عمل اللہ کا حکم سمجھ کے کرنا چاہا۔ یہ اور بات ہے کہ پروردگار عالم نے حلقوں میں اسماعیل علیہ السلام پر چھری چلنے سے پہلے دمبے کو جنت سے بھیج دیا اور وہ قبول کر لیا گیا۔ لیکن کتنا یقین ہے پیغمبر کو اپنے خواب پر کہ وحی الہی ہے، وہ اللہ کا فرمان ہے۔ اس لیے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں سویا کرتی ہیں مگر میرا دل نہیں سویا کرتا۔ قلب پیغمبر ہمیشہ بیدار رہتا ہے اور اللہ کے احکامات کو قبول کرنے کے لیے آمادہ اور تیار۔ تو پہلی شکل تو رویا صادقہ کی ہے،
اور عام طور پہ انبیاء کرام پہ وحی پاک کا آغاز خوابوں کی شکل ہی میں ہوتا ہے۔ چنانچہ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی پاک کا آغاز رویا صادقہ کی شکل میں ہوا، اور عالم یہ تھا کہ خواب میں جو کچھ ملاحظہ فرماتے تھے سپیدہ سحر کی طرح سے نمودار ہو جایا کرتا تھا، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی خواب ملاحظہ فرمایا ہو اور اس کی تعبیر بعین ہی اسی شکل میں ظاہر نہ ہوئی ہو۔ وہ فرماتی ہیں کہ وحی پاک کا آغاز اسی شکل میں ہوا، اور پھر وحی پاک کے دوسرے مراحل اور دوسرے مقامات بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بدرجہ عطا عطا فرمائے گئے۔ وحی پاک کی کیفیات کو سمجھ لینے کے بعد پیغمبر کے بخشے ہوئے قانون پر یقین مزید مستحکم ہوتا ہے، اور یہ بات سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ کلام الہی کی شکل میں جو قانون زندگی اور نظام حیات ہمیں عطا فرمایا گیا ہے وہ حق ہے، وہی سچ ہے، اور اسی پہ عمل کرنا ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ ناظرین کرام، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن عظیم کے حوالے سے، وحی پاک کے حوالے سے گزشتہ نشستوں میں بہت سی مفید باتیں عرض کی جا چکی ہیں۔ میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ قرآن پاک چونکہ ہمارے قانون اسلامی کا بنیادی ماخذ ہے اور کتاب الہی ہے اور ہمارے لیے نور و ہدایت ہے، اس لیے اس کے حوالے سے کوئی بات ایسی نہ رہ جائے جو سمجھ میں نہ آنے والی ہو۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ وحی پاک کی تمام تر کیفیات کو آپ سمجھ لیں، اس لیے کہ قرآن پاک وحی پاک کے ذریعے سے ہم کو عطا کیا گیا ہے، پیغمبر اعظم کے وسیلے سے اور واسطے سے۔ ایک شکل کی وضاحت میں نے کی تھی کہ وحی پاک کی ایک کیفیت رویا صادقہ کی تھی، سچے خوابوں کی تھی۔ دوسری شکل جو ہے القاء فی القلب کی ہے، یعنی بغیر واسطہ جبریل کے یا بغیر واسطہ خواب کے براہ راست قلب پیغمبر میں کسی بات کا ڈال دیا جانا۔ بارہا ایسا ہوا کہ آپ کے سامنے کوئی مسئلہ پیش آیا یا کسی نے آپ سے کوئی سوال کیا اور جواب کے لیے آپ وحی الہی کا انتظار کرتے رہے کہ قلب پاک میں جواب موجود فرما دیا گیا، اور پھر آپ نے اسے وحی کی حیثیت سے بیان فرمایا۔ جس طرح سے پیغمبر کا خواب یعنی حالت نوم میں، سونے کی حالت میں سطح ذہن پر ابھرنے والے مشاہدات جو خواب کی شکل میں ہوتے ہیں، جس طرح یہ سچے ہوتے ہیں، ویسے ہی پیغمبر کے قلب پاک میں جو بات القاء ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، وہ بھی سچی ہوتی ہے، بلکہ اس سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ القاء حالت بیداری میں ہوتا ہے۔ اگرچہ میں بتا چکا ہوں کہ پیغمبر علیہ السلام کی بیداری اور خواب میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن بہرکیف قلب میں جو باتیں القاء کی جاتی ہیں ان کی حیثیت بھی وحی پاک ہی کی ہوتی ہے۔ اس کی حیثیت ایسی نہیں ہوتی جیسے کہ شاعر کے ذہن میں کوئی بات پیدا ہوتی ہے یا ایک مفکر کوئی بات سوچ لیتا ہے یا ایک ذہین انسان کے قلب میں کوئی بات آ جاتی ہے۔ وحی پاک کی کیفیت ایسی نہیں ہوتی۔ ایک شاعر جو کچھ سوچتا ہے اس کو یقیناً شعور کی پیداوار سمجھتا ہے، مگر وہ بھی جانتا ہے کہ یہ میری اپنی فکر ہے، اس کا سچا اور حقیقی ہونا ضروری نہیں۔ ایک مفکر جو بات سوچتا ہے وہ بھی جانتا ہے
کہ یہ میری فکر ہے جس کے غلط اور صحیح ہونے کے امکانات موجود ہیں، لیکن ایک پیغمبر کے قلب پاک میں جو بات آتی ہے اس پیغمبر کو اتنا ہی یقین ہوتا ہے کہ جیسے وہ اپنے رب سے براہ راست اور بالمشافہ کلام فرما رہے ہیں، اور پیغمبر کے ماننے والوں کو بھی اتنا ہی یقین ہوتا ہے۔ اس لیے جن لوگوں نے القائے قلب کی شکل میں وحی کو پیغمبر کی اپنی فکری پیداوار قرار دیا ہے، وہ دراصل وحی پاک کو سمجھنے میں غلطی کر رہے ہیں۔ پیغمبر کا قلب بیدار ہوتا ہے اور ہر لمحہ وہ اپنے رب کے جلووں سے آشنا ہوتا ہے۔ ہم سوتے ہیں تو غافل ہو جاتے ہیں، مگر پیغمبر اپنے دل کی بیداری کی بنیاد پر سو کر کے بھی غافل نہیں ہوتے۔ وہ سو جائیں تو معراج منامی، وہ جاگیں تو خدا سے ہم کلامی۔ ان کا دل اللہ کے جلووں کے لیے صاف اور شفاف آئینہ ہوتا ہے، اور براہ راست مبدأ فیاض سے ان کے قلب پہ تجلیات الہی کی بارش ہوتی ہے، انوار الہی اترتے ہیں۔ ان کا قلب لوح محفوظ سے وابستہ ہوتا ہے، اور جو کچھ لوح محفوظ میں مستتر ہے وہ قلب رسول پر منعکس ہو جاتا ہے۔ اس لیے القاء فی القلب کی حیثیت بھی وحی پاک کی ہے، اور پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کے فیصلے کے مطابق جو بھی کام کیا ہے اور جو بھی فیصلے کیے ہیں وہ وحی پاک ہی کے فیصلے قرار دیے جائیں گے۔ ایک اور شکل ہے جسے ہم تمثیل کے نام سے یاد کرتے ہیں، یعنی جناب جبرائیل علیہ السلام کسی انسان کی شکل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اللہ کا پیغام انہوں نے آپ تک پہنچایا۔ 23 سال میں نزول وحی کے آغاز سے لے کر کے اختتام تک ہزاروں بار جناب جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے رہے اور پیغام پہنچاتے رہے۔ جب وہ اپنی ملکوتی حیثیت سے حاضر ہوتے رہے تو انسانوں کو نظر نہیں آتے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی پاک کے جلال کی کیفیت طاری ہوتی، اور صحابہ پیغمبر کے چہرے پاک کے تغیرات کو دیکھ کر کے یہ محسوس کر لیتے تھے کہ وحی پاک نازل ہو رہی ہے۔ چنانچہ بہت سی روایات جناب ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہیں، وہ کبھی محفل میں ہوتے تو وحی پاک نازل ہوتی، حالت سفر میں ہوتے تو نازل ہوتی، کبھی میدان جنگ میں ہوتے تو نازل ہوتی، اور کبھی اپنی خوابگاہ میں ہوتے تو نازل ہوتی۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ صحابہ کرام بھی مشاہدہ فرماتے تھے، مگر جناب جبریل کو ان کی اصلی شکل میں نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب جبریل کو کم از کم 2 بار ان کی اصلی شکل میں ملاحظہ فرمایا ہے، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ان کے نورانی پروں سے اطراف اکناف آسمان اور افق سے افق تک ہر ایک چیز کا احاطہ انہوں نے کر رکھا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ فرشتوں کو اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ کسی بھی شکل میں آ سکتے ہیں۔ چنانچہ بارگاہ رسول تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں جناب جبرائیل بارہا حاضر ہوئے۔ حدیث جبرائیل جنہیں صحاح نے نقل کیا ہے وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوگی کہ اللہ کے رسول تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، قمر چہار دہم ستاروں کی بزم میں روشن ہے کہ اچانک ایک صاحب محفل میں حاضر ہوتے ہیں۔ حاضری کا انداز بڑا عجیب ہے، ان کے جسم پر انتہائی شفاف سفید لباس ہے، ان کا چہرہ اور وجود گرد آلود نہیں ہے، بالوں
کے بارے میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ابھی غسل کر کے آ رہے ہوں، اور آ کر کے وہ اللہ کے رسول تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس طرح بیٹھ گئے جیسے ایک شاگرد اپنے استاذ کے سامنے بیٹھتا ہے، دو زانو بیٹھ گئے، حضور کے زانو سے زانو ملا کر کے۔ اب انہوں نے سوال کرنا شروع کیا کہ یا رسول اللہ، ایمان کیا ہے؟ آپ نے ایمان کی تفصیلات بیان فرمائیں۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ، اسلام کیا ہے؟ آپ نے اس کی تفصیلات بیان فرمائیں۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ، احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ نماز اس طرح سے پڑھو گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو، ورنہ کم از کم یہ خیال ہو کہ خدا تم کو دیکھ رہا ہے یا خدا تو تم کو دیکھ ہی رہا ہے۔ جب اللہ کے رسول کوئی جواب مکمل فرما لیتے تو وہ کہتے تھے وہ صاحب کہ آپ نے سچ فرمایا، بار بار یہ کہتے رہے۔ پھر انہوں نے قیامت کی علامتیں پوچھی، قیامت کے باب میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے اس باب میں زیادہ جاننے والا نہیں ہے، یعنی جانتا تو ہے لیکن تم بھی جانتے ہو۔ اللہ کے رسول تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ علامتیں بیان بھی فرمائیں۔ پھر وہ صاحب محفل رسول سے نکلے اور چلے گئے۔ صحابہ کرام کو بے پناہ حیرت تھی کہ یہ صاحب کون ہیں، اس شہر کے معلوم نہیں ہوتے، قرب و جوار کے قبیلوں میں ہم نے انہیں کبھی دیکھا نہیں ہے، چہرے کی نورانیت اور قدرانہ کی دل پذیری ایسی ہے کہ یہ عام انسانوں میں سے بھی نہیں ہے کہ جنہیں نہ جانا جا سکے۔ سفر کر کے آئے ہوئے نظر نہیں آتے اس لیے کہ کپڑے بہت شفاف ہیں، اور شہر کے بھی نہیں ہے، اور صحرا سے جب بھی کوئی سفر کر کے آئے گا تو گردآلود تو ہوگا۔ لیکن صحابہ کرام حسب معمول بارگاہ رسول مؤدب بیٹھے ہیں۔ اتنا بڑا واقعہ ہوا اور سوال کی جرت نہیں ہو رہی، اس لیے کہ وہ جناب موسیٰ کی قوم کی طرح سے ہر طرح کی جزیات پیغمبر سے نہیں پوچھتے تھے۔ انہیں اس بات کا یقین تھا کہ پیغمبر اگر ضروری سمجھیں گے تو وہ خود ہی بتا دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جس بات کے بتانے کا انہیں حکم دیا گیا اور مامور فرمایا گیا وہ ہمیں بتائیں گے، اس لیے ہمیں خود سوال کر کے ان کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جناب عمر فاروق کہتے تھے کہ ہم بیٹھے ہی تھے کہ حضور نے فرمایا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کون تھے؟ ان کا یا رسول اللہ ہم تو نہیں جانتے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ جبرائیل تھے، اس لیے آئے تھے تاکہ آپ کو آپ کا دین سکھائیں۔ اس سے آپ اندازہ فرما سکتے ہیں کہ کبھی کبھی جناب جبرائیل بارگاہ رسول میں انسانی شکل میں جلوگر ہوئے، اور اس شکل میں صحابہ کرام نے بھی ملاحظہ فرمایا۔ تو یہ چند شکلیں ہیں جو وحی پاک کی میں نے بتائیں، جو نبوت کا لازمہ ہے۔ وحی پاک، رویا صادقہ، القاء فی القلب، جبرائیل کے ذریعے سے، اور ایک شکل اور ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلسلۃ الجرس، بانگ جرس کا نام دیا ہے، کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ وحی پاک جب نازل ہوتی تو محسوس ہوتا جیسے دور کہیں سے حسین آواز گھنٹیوں کے سرگم کی آ رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ گھنٹیوں کی آواز غیر مفہوم ہوتی ہے، مگر پیغمبر گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ آواز جو مبہم اور غیر مفہوم ہے، معنی اور الفاظ کی شکل میں ہوا کرتی تھی۔ یہ کسلسلۃ الجرس کی کیفیت ہے۔ تو یہ چند شکلیں ہیں جن کا تذکرہ احادیث مبارکہ میں کیا گیا ہے جو وحی پاک کی شکل میں ہے۔ پھر وحی پاک کی لذتوں سے صحابہ کرام اتنا آشنا ہو گئے تھے، اور وہ دور اتنا عظیم دور تھا کہ جب وحی پاک کا سلسلہ منقطع ہو گیا تو صحابہ کرام
نمدیدہ حسرتوں کے ساتھ ان ایام کا تذکرہ کیا کرتے تھے جب جناب جبرائیل کو اپنی محفلوں میں وہ انسانی شکل میں دیکھا کرتے تھے یا پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی پاک کی کیفیت طاری ہوا کرتی تھی. وہ کہتے تھے وہ زمانہ کتنا مسعود زمانہ تھا، خیر القرون تھا، جب سلسلہ وحی قائم تھا اور اللہ اپنے نبی کے واسطے سے اپنے بندوں کے جوابات عطا فرماتا تھا، اپنے نبی کے ذریعے سے اپنے بندوں سے کلام فرماتا تھا. جبرائیل ہماری محفلوں میں ہوتے تھے اور سدرۃ المنتہا کا وہ طائر ہماری بزم میں جلوگر ہوتا تھا. وہ ایام ان کو یاد آتے تھے، اس کا تذکرہ وہ فرماتے تھے. ایک بوڑھی صحابیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملا کرتے تھے. جب سیدنا ابوبکر صدیق اور عمر فاروق ان سے ملاقات کے لیے گئے سرکار کے وصال پاک کے بعد، تو کہتی ہیں افسوس حضور وفات پا گئے اور وحی پاک کا سلسلہ منقطع ہو گیا. یہ بڑا عظیم دور تھا جب پوری دنیا کو ایک عظیم قانون زندگی اور دستور حیات عطا فرمایا جا رہا تھا، ایک عظیم نظام زندگی سے آشنا کیا جا رہا تھا. صبح قیامت تک کے لیے ایک مکمل آئین حیات اپنے نزول کے مراحل سے گزر رہا تھا اور پیغمبران کرام اسے صحابہ کرام کے سینوں میں محفوظ کر رہے تھے. شاید یہ بات آپ کو تعجب کی بات معلوم ہو، لیکن حیرت یہ کہ بیشتر صحابہ کرام قرآن پاک کے پورے حافظ تھے، اس لیے کہ جس ترتیب کے ساتھ نجمن نجمن آیتن آیتن جملتن جملتن قرآن پاک نازل ہو رہا تھا، اسی کے ساتھ صحابہ کرام کے سینوں میں محفوظ بھی ہوتا جا رہا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی حفاظت کے لیے ہزاروں صحابہ کرام کے سینوں کو کھول دیا تھا. وہ اپنے کتاب دل کے ہر ورق پر اللہ کے مقدس کلام کو لکھتے تھے اور اس قانون زندگی کو اپنی زندگیوں سے نمایاں فرماتے تھے. ہر صحابی قرآن پاک کے عمل اور حکم کے سانچے میں ڈھلا ہوا تھا رضی اللہ تعالی عنہم. پھر اللہ تبارک و تعالی نے وحی پاک کی حفاظت کے لیے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو اپنی حفاظت میں لے لیا تاکہ وحی پاک کہیں سے بھی متاثر نہ ہونے پائے، کوئی چیز بھولنے نہ پائیں، کوئی چیز ذہن پاک سے نکل نہ جائے. اللہ فرماتا ہے واللہ یعصمک من الناس، اے میرے رسول، میرے محبوب، اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا. بلا شبہ اس سے بظاہر مراد تو یہی ہے کہ آپ کو لوگ جسمانی ایذا نہ پہنچا سکیں گے، آپ کے قتل کے منصوبے بن رہے ہیں لیکن لوگ قابو نہ پا سکیں گے، آپ کو تکلیف دی جانے کی کوشش کی جا رہی ہے مگر آپ کے چراغ نبوت کو بجھا نہ سکیں گے. اس آیت کریمہ کے نازل ہونے سے پہلے حضور کے ساتھ کچھ محافظین رہا کرتے تھے، مگر وحی الہی پر نبی کا وہ عظیم یقین ہے اللہ اکبر کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آپ نے محافظین کو رخصت دے دی، اب جاؤ، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے. اس نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے. اور واللہ یعصمک من الناس سے یہ بھی مفہوم ہے کہ اللہ آپ کے قانون زندگی اور نظام زندگی کی بھی حفاظت فرمائے گا، آپ کی جسمانی حفاظت بھی اور آپ کے پیغام کی حفاظت بھی. اس لیے نہ لوگ آپ کے جسم ناز کو، وجود اطہر کو نقصان پہنچا سکیں گے اور نہ ہی آپ کے مقدس کلام کو نقصان پہنچا سکیں گے. چنانچہ آپ نے دیکھا کہ حفاظت کا کتنا عظیم انتظام فرمایا گیا.
کہ دنیا کی تمام کتابیں اوراق پر لکھی جاتی تھیں، تختیوں پہ لکھی جاتی تھیں، چمڑوں پہ لکھی جاتی تھیں، لیکن قرآن عظیم کو روز اول سے انسانی دلوں پہ لکھا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کا اتنا عظیم انتظام فرمایا کہ ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور حفاظت کا سلسلہ آج تک قائم ہے اور صبح قیامت تک قائم رہے گا۔ اور آگ جلائے جا سکتے ہیں، کتابیں بدلی جا سکتی ہیں، جیسا کہ توریت و انجیل کے ساتھ ہوا، لیکن دنیا میں حفاظ لاکھوں کی تعداد میں ہمیشہ موجود رہیں گے، اور یہ لاکھوں نسخہ قرآن دلوں پہ جو لکھے ہوئے ہیں ہمیشہ موجود رہیں گے اور ان کو تبدیل نہ کیا جا سکے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ وحی جو تلاوت نہیں کی جاتی حدیث پاک کی شکل میں ہے، اس وحی پاک کی حفاظت کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی جماعت پیدا فرما دی جس کا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو نقل کرنا تھا اور محفوظ کرنا تھا۔ صفہ کے چبوترے پہ کبھی 70 اور کبھی 400 صحابہ کرام تک اس لیے بیٹھے رہتے تھے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ادا نگاہوں سے پوشیدہ نہ ہو۔ دنیا نے بڑے بڑے تاریخی انسان دیکھے ہیں، بلکہ تاریخ تو کہتے ہی بڑے واقعات اور بڑے انسانوں کی زندگیوں کے ریکارڈ کو، مگر کائنات میں اللہ کے بعد یہ سب سے بڑی ذات جو پیغمبر اعظم کی ہے، ان کی زندگی کے ریکارڈ کو محفوظ کرنے کے لیے صحابہ کرام کی مقدس جماعت پیدا کر دی گئی، جن کی صداقت اور دیانت کو آفتاب سے زیادہ مبرہن کیا گیا، اور پھر وہ لوگ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو نقل کرتے رہے، بظاہر ان باتوں کو بھی جو اتنی اہم نہیں ہے لوگوں کی نگاہوں میں، مگر وہ جانتے تھے کہ نبی کا ہر قدم قانون زندگی ہے۔ وہ بولتے ہیں تو قانون بنتا ہے، وہ چلتے ہیں تو قانون بنتا ہے، وہ نگاہیں اٹھاتے ہیں تو قانون کی زلفیں سنورتی ہیں، وہ نگاہیں جھکاتے ہیں تو قانون کا رخ زیبا روشن ہوتا ہے۔ وہ نبی کو جانتے تھے کہ نبی کی ہر ادا قانون ہے، اس لیے ایک ایک لمحے کو محفوظ کر لیا ہے۔ جب وہ چلے تو صحابہ پکار اٹھے فذهب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹھے تو صحابہ پکار اٹھے فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کھڑے ہوئے تو صحابہ پکار اٹھے فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تبسم فرمایا تو صحابہ نے اظہار فرمایا فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تبسم پنہا کے ساتھ اگر ضحک کی کیفیت پیدا ہوئی اور کبھی دندان مبارک نمودار ہوئے تو صحابہ نے اس کا بھی اظہار کیا فبدت نواجزہ۔ ہمارے ایک عظیم محدث جب کبھی اس حدیث کو پڑھایا کرتے تھے تو کہتے تھے میرے شاگردوں مسکراؤ، یہاں سرکار نے تبسم فرمایا تھا اور دندان مبارک ظاہر ہوئے تھے۔ یہ ساری ادائیں کیوں محفوظ کر لی گئی؟ یہاں تک کہ مقدس سر میں کتنے بال سفید ہوئے تھے، آپ کی داڑھی میں کتنے بال سفید ہوئے تھے، بالوں کا رنگ کیا تھا، اس کا طول کیا تھا، کہاں تک سرکار کی زلفیں پہنچتی تھیں، کبھی شانوں تک اور کبھی کانوں کی لبوں تک۔ یہ تذکرہ کیوں؟ تاکہ سرور کائنات ایک مکمل معیار زندگی کی حیثیت سے، اسوہ حسنہ کی حیثیت سے دنیا کی نگاہوں کے سامنے ہو۔ اور اگر کبھی حدیث رسول کو اور قول رسول کو سمجھنا ہو تو رسول کے چہرے پاک کی کیفیت اور ان کی اداؤں کے ذریعے سے سمجھا جا سکے۔ یہی تو وجہ ہے کہ سرکار نے فرمایا تھا سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح سے پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو۔ یعنی نماز رسول کی اداؤں کا نام ہے، ان کی اداؤں کے مطابق ادا کی گئی تو ادا ہوگی، ورنہ قضا بھی نہ ہو سکے گی۔ اللہ کے رسول تاجدار دو عالم کی حفاظت کا ذمہ یوں بھی لیا گیا کہ اللہ نے فرمایا ان ربک احاط بالناس، آپ کے رب نے لوگوں کے مقابلے میں آپ کی ذات کا احاطہ کر رکھا ہے اپنی قدرت سے، جسے نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔ اور تیسرے مقام پہ قرآن عظیم نے ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا، اے میرے محبوب، اے میرے پیغمبر، اپنے رب کے حکم کے مطابق صبر کیجئے، بے شک آپ ہماری نگاہوں میں ہیں، ہماری حفاظت میں ہیں۔ تو وحی پاک بھی نازل فرمائی،
وحی پاک کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا اور پیغمبر اعظم کی زندگی کی حفاظت کا بھی، تاکہ اللہ کی یہ عظیم امانت قرآن عظیم کی شکل میں اور احادیث مصطفیٰ کی شکل میں اللہ کے بندوں تک پہنچ سکے اور صبح قیامت تک ہدایت کا کام دے سکے۔ وما علینا الا البلاغ۔